جو ہم دیکھتے ہیں خدا نخواستہ کہ گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ بچوں پر اس کے کیا اثرات آ رہے ہیں. اور ابھی جو بریک میں پروفیسر بات کر رہے تھے کہ جب آپ بولیں گے اونچا آپس میں گفتگو میں ہی اس طرح کر رہے ہیں، یا ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ڈانٹنا ہے یا کوئی چیز غلط ہو گئی ہے تو ہم نے اظہار ہی غصے میں کرنا ہے، یعنی آرام سے بات ہی نہیں کرنی. ان کے اثرات بچوں پہ کتنے خوفناک پڑ رہے ہیں یہ ہم سوچتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں. اور کل کو پھر ہم کہتے ہیں جی بچوں کی تربیت فلاں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہ سوچ نہیں ہوتا کہ ہمارا انداز کیا ہے گھر میں. قبلہ اصل میں ہر چیز اور ہر دور کے تقاضے کے مطابق اس کی کاؤنسلنگ ہے. آپ کا ہمارا جو دور تھا نا، ہم اپنے والدین کی ڈانٹ ان کو دیکھا دور سے تو ہم ڈر گئے، بیٹھ کے استاد آئے تو بیٹھے ڈر گئے. اس وقت حالات کے مطابق مقصد کمال یہ نہیں ہوتا کہ آپ انگلی کو کاٹ دیں. انگلی کاٹنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس کو پٹی کر کے ٹھیک کریں. سبحان آج اللہ. ہم بطور والد ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہونا، اگر ڈانٹیں گے نہیں نا اور بچے کو 2-3 لگائیں گے نہیں اور بچے کو یہ نہیں کریں گے، نہ ہماری بیوی پہ وہ روب رہے گا، نہ ہمارے بچوں پر وہ اثرات رہیں گے. آج وہ تقاضا گزر چکا ہے. آج کا دیکھیں نا، گورنمنٹ نے بھی واضح طور پہ اپنے ہر گیٹ کے اوپر لکھ دیا ہے مار نہیں پیار. ٹھیک ہے نا. تو اب جب مار کا کنسیپٹ بچے قبول ہی نہیں کر رہے تو اس لیے ہمیں بھی پھر پیٹرن کو کیا کرنا پڑے گا، چینج کرنا پڑے گا. اس طریقے کے ماحول، بچے کی فیلنگ کو سمجھنا پڑے گا، بچے کے احساسات کو سمجھنا پڑے گا. جیسے ابھی بریک میں ایک بات عرض کر رہا تھا، میں رات اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سینٹر بنے ہوتے ہیں جہاں بالخصوص لڑکوں کو یا لڑکیوں کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وہاں یہ لکھا تھا تقریباً 70% ٹوٹل اوور آل میں سے ایسے بچے وہاں ہیں جو ڈرگ کے استعمال کر رہے ہیں یا دیگر اس طرح کے معاملات میں وہ ہیں جن کو اپنے والدین کی طرف سے صحیح یا نہ ٹائم ملتا ہے، نہ عزت کی جا رہی ہوتی ہے. جس طرح اب ایک والدین چاہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں بھی عزت دی جائے، اب اولاد بھی چاہ رہی ہے اس طرح ہمیں بھی عزت دی جائے. تو یہ گیو اینڈ ٹیک دونوں اسی طریقے سے چلے گا. آج کا تقاضا بھی یہی ہے اور تبھی ایک گھر جو ہے وہ خوشگوار بنے گا. جیسے ابھی آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی، ایک ماں باپ گھر میں جیسے ہیں اونچا بولیں گے تو اولاد کی طرف وہی چلے گا، نرمی سے بولیں گے تو اولاد کی طرف اسی طریقے سے چلے گا. بھائی والدہ اگر نماز پڑھ رہی ہے، چھوٹا سا بچہ اس نے دیکھا میری ماں نماز پڑھ رہی ہے تو بچے نے بھی اسی طرح وضو کیا ساتھ ماں کے ساتھ. آج وہ چیز نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس ہے. تیسری چیز یہ آ گئی ہے، اب کون سا ایسا گھر ہے الا ماشاء اللہ، میں الا ماشاء اللہ کہتا ہوں، کون سا ایسا گھر ہے کہ جن کی رات جو ہے قرآن پاک پڑھتے ہوئے بند ہوتی ہے. اب والد ہے تو اس نے الگ موبائل کھولا ہے، ماں تو اس نے الگ موبائل کھولا ہے، تو اثرات تو بچے پہ آ رہے ہیں. اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور خبردار موبائل بند کرو. بھائی والد صاحب پہلے آپ بند کریں، والدہ صاحبہ پہلے آپ بند کریں، وہ آپ کو دیکھے وہ بھی لگے اور آپ بھی لگے. تو خوشگوار ماحول اس انداز میں بنے گا. دوسرا اس میں سمجھتا ہوں حقیقت بھی یہی ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خوشگوار ماحول کو بنانے کی ہے نا، وہ میں 2-3 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں گئے، صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا صحابہ تم آگے چلو، ہم آہستہ آہستہ پیچھے جاتے ہیں. تو صحابہ آگے چلے گئے، صحابہ کا قافلہ. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا ہم پیچھے رکتے ہیں. تھوڑے سے رکے، قافلہ تھوڑا سا آگے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. اللہ اکبر، اللہ سے بھاگے، میرے ساتھ دوڑ لگاؤ. تھوڑی سی دوڑ لگانے سے اس زوجہ کے ذہن میں کتنی مطلب دل میں محبت پیدا ہوگی کہ میرا کہ جب ہم اس انداز میں آگے بھاگیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آگے نکل گئی. تو کہا یا رسول اللہ دیکھا میں نے آگے نکل گئی. آپ نے خوشی سے انہیں مبارک دی. پھر تھوڑا سا ایک اور وقت عرصے کے بعد آیا، پھر کہیں جانے کا اتفاق ہوا، قافلہ آگے چلا گیا. آپ نے فرمایا قافلے والے چلو ہم آہستہ آہستہ پیچھے آتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہا کہ عائشہ آئے ہم دوڑ لگاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے نکل گئے. آپ نے فرمایا یہ میں نے آپ کا بدلہ برابر کر دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا انداز دیکھیں نا بات سمجھانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی نہیں ہے، صرف رسول نہیں ہے. آپ نے باقاعدہ آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، ایک سسٹم کے تحت نظام چلایا. گھر کو کیسے سکون بنانا ہے، ورنہ میں بلا تمثیل بلا مثال آج کے دور میں ایک کو سنبھالنا یا ایک کے معاملات کو لے کے آگے چلنا یہ بڑا مشکل ہے. ایسا تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں یہ باتیں نہیں ہوتی تھی، وہاں بھی باتیں ہوتی تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ماحول، اسی لیے حضور نے فرمایا یہ کتنی پیاری حدیث پاک ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میری مثال ہے میں تم میں سب سے بہتر ہوں. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں. اور اس سے ایک بھی کمال کی بات ہے، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گھر کے ماحول کو اچھا بنانا چاہتے ہو تو بیوی کے ہر عمل کے اندر اس کی خواہش کے مطابق اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرو.
لائک مثال کے طور پر دو بیوی پہ مشکل وقت عام طور پہ آتے ہیں، پریگننسی کے دور میں جی جی بیوی جو ہے وہ مشکلات میں گزر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یقیناً تو خامد کو چاہیے اس کے ساتھ کام، اس کی حوصلہ افزائی اور اس کے معاملات، اگر کھانا ہے یا کپڑے ہیں، ہم اس طرح کا کام کریں، ہمیں لوگ کہنے جاتے ہیں پتہ مذاق نہیں اڑائیں گے یہ کیا کام شروع کر دیا مردوں تم مردوں جو یہ کام کر رہے ہیں. ہاں مردوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کام کرتے نہیں رہے؟ اللہ حضور کرتے نہیں؟ کیا کپڑے نہیں سیتے تھے؟ کیا آپ برتن نہیں دھوتے تھے؟ کیا آپ گھر کی صفائی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟ یہ سارے کام ہوتے. تو اگر پہلی بات میں نے اب میں خود بڑا معذرت کھاؤں اپنے سمیت، یہ کام آج تک میں نہیں سن پایا کہ کسی نے کیا ہوں. مجھے دیکھیے نا یہی برکت ہے ایسے پروگرامز کی کہ مجھے اب ندامت ہو رہی ہے کہ یہ تو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کبھی ہم صفائی گھر میں کر لیں، کبھی اس طرح کے کام، کوئی برتن دھو لیں، یہ سنت سمجھ کے ہی کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہوئے ہیں. تو یہ ہم بھول جاتے ہیں. جس طرح ہوتا ہے نا کہ رمضان المبارک آتا ہے تو تراویح پڑھنے سے چلے قرآن دوبارہ وہ ہے، یہ رمضان کی برکت ہے کہ ایسی باتیں دوبارہ سن کر احساس ندامت تو ہو کہ ہم یہ کر سکیں. پھر اسی صورت میں دیکھیں جب پریگنینسی ہے تو یہ معاملات لے کے جائے. اسی طرح خواتین کے کچھ ایام مخصوص جن کو کہتے ہیں مینسز آ جاتے ہیں، اکثر وہ لمحہ وہ ہوتا ہے کہ خاتون کڑی تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا جب یہ پیریڈ عورت پہ آئے اس سے زیادہ محبت کیا کرو. اللہ اکبر، اس سے زیادہ آپ دل کی زیادہ باتیں کیا کرو تاکہ وہ کہیں اس کے ذہن میں یہ نہ چلا جائے کہ میں درد میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میرا شوہر یا اب وہ معاملات چونکہ نہیں ہو سکتے تو یہ اب اس کو صرف اور کس چیز کی تو پرواہ ہی نہیں ہے میری. بڑی زبردست حکمت ہے، بڑی زبردست حکمت. سبحان اللہ سبحان اللہ.